ناظرین، 2 اگست 2022 کو 25 سال میں پہلی بار امریکن پارلیمنٹ کے اسپیکر نینسی پیلوسی تائیوان کے سونگ شان ایئرپورٹ تائپی میں اپنے وفد کے ہمراہ اتریں تو دنیا بھر میں یہ اس دن کی سب سے بڑی خبر بن گئی۔ 82 سالہ نینسی پیلوسی، جو ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں اور امریکی صدر جو بائیڈن کی قریبی ساتھی اور مشیر کے علاوہ نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا بھر میں جانی پہچانی شخصیت ہیں، اپنے دورہ تائیوان میں تائیوان کے صدر سائی انگ وین سمیت کئی حکومتی عہدیداروں سے ملاقاتیں کریں گے، لیکن ان کی سب سے اہم ملاقات تائیوان کے چائنا مخالف گروپ سے ہے۔ یاد رہے کہ یہ گروپ چائنا کی انسانی حقوق پالیسی کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ ایسے گروپ سے ملاقاتوں پر چائنا کا مزید ناراض ہونا یو ایس چائنا تعلقات کی خلیج کو مزید وسیع کر سکتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے چائنا کے چھوٹے سے حصے تائیوان کے بارے میں چند بنیادی باتیں جانتے ہیں۔ تائیوان ایک ایسا علاقہ ہے جسے ریپبلک آف چائنا کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ بحیرہ عرب کے ایسٹ اور ساؤتھ کے سنگم پر واقع ہونے کی وجہ سے یہ ملک انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے نارتھ ویسٹ پر چائنا، نارتھ ایسٹ پر جاپان اور ساؤتھ پر نیپال واقع ہیں۔ اپنی اسی جغرافیائی حیثیت کے باعث یہ ملک انتہائی اہمیت کا حامل ملک ہے۔ تائیوان 168 جزیروں یعنی آئی لینڈز پر مشتمل ہے اور اس کا کل رقبہ 36,193 اسکوائر کلومیٹرز پر محیط ہے۔ اس کا دارالخلافہ تائپی، جس کا پرانا نام فارمسا تھا، تائیوان کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ تائپی 13,826 اسکوائر میٹرز پر محیط پہاڑی سلسلوں کے ساتھ گنجان ترین شہر ہے۔ یاد رہے کہ تائپی سمیت پورا تائیوان دنیا کے گنجان ترین یعنی پاپولیٹڈ ایریاز میں شمار ہوتے ہیں۔ تائیوان کے دیگر بڑے شہروں میں کاؤشنگ، تائچنگ، تینان اور تاؤ یوان ہیں۔ اس کا قومی پھول چائنا کی طرح یلم بلاسم اور قومی ترانہ اور قومی پرچم بھی چائنا کے ہم رنگ ہے۔ یہاں زبان چائنیز بولی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کئی مقامی زبانیں یعنی مینڈرین، ہوکن، ہوکا، فارموسن، ماٹسو اور وکوئی وغیرہ بھی بولی جاتی ہیں۔ 25,000 سال پر محیط تاریخ رکھنے والے تائیوان میں آباد اکثریت تائیوانی انڈیجینس پیپل خود بھی 6,000 سالہ پرانی تاریخ رکھتے ہیں۔ 60 کی دہائی میں حیرت انگیز اور تیز رفتار معاشی ترقی سے یہ علاقہ اچانک دنیا کی نظروں میں آیا اور اپنی جغرافیائی حیثیت کی وجہ سے دوسرے ممالک، خاص طور پر امریکہ کی دلچسپی کا محور بنا۔ اس وقت تائیوان دنیا کی 21ویں بڑی معیشت مانی جاتی ہے۔ اسٹیل، مشینری، الیکٹرانکس اور کیمیکل میں لوہا منوانے والا یہ ملک جی ڈی پی کی شرح سے دنیا کی 20ویں بڑی جی ڈی پی گروتھ رکھتا ہے۔ یہ ترقی یافتہ خطہ انسانی حقوق، شہری سہولتوں، صحت، تعلیم اور انسانی ترقی میں ہائی رینکنگ بھی رکھتا ہے۔ ناظرین، تاریخی طور پر تائیوان میں 17ویں صدی میں ہان چائنیز نامی قبیلہ بڑی تعداد میں ایک ڈچ کالونی کے طور پر موجود تھا۔ اس آئی لینڈ کو کنگ ڈائناسٹی نامی چینی نے 1683 میں دریافت کیا، جس نے اس علاقے کو جاپانی شہنشاہ کے سپرد کر دیا۔ چائنا نے 1911 میں اس علاقے کا کنٹرول سنبھالا۔ اس وقت چائنا کو جنگ عظیم دوم کے ساتھیوں کی حمایت حاصل تھی۔ جاپان نے 1945 میں اس علاقے میں اپنی شکست تسلیم کر لی اور چائنا نے 1949 میں بالآخر تائیوان اور اس کے ملحقہ آئی لینڈز کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ چائنیز آفیشلز کی جانب سے نینسی پیلوسی کے دورہ تائیوان پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا اور چائنیز آفیشلز نے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا کہ تائیوان صرف اور صرف چائنا کا حصہ تھا، ہے اور رہے گا اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ادھر تائیوانی آفیشلز نے بھی ہمیشہ کی طرح چائنا کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ صرف اور صرف تائیوان کے عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ تائیوان کے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ کوئی دوسرا فریق تائیوانی عوام کے مقدر کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یاد رہے کہ اب تک امریکہ کے تائیوان سے علیحدہ سفارتی تعلقات تو نہیں ہیں، لیکن امریکہ کسی بھی جنگی صورتحال میں تائیوان کے دفاع کو اپنا حق قرار دیتا ہے۔ نینسی پیلوسی کے اس دورے پر چائنیز فارن منسٹر وانگ پی نے تبصرہ کرتے ہوئے اس دورے کو آگ سے کھیلنے کے مترادف قرار دیا۔ اس دورے کو ایسے آغاز سے تشبیہ دی جس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ نینسی پیلوسی کے دورے کی حساسیت کا اندازہ چائنا اور امریکہ کے خطے میں فوجی اقدامات سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ چائنا کے جنگی طیارے تائیوان کی سرحد کے اندر اور باہر مستقل پروازیں کرتے رہے۔ اس کے علاوہ سمندری ٹینشن کی اہمیت چائنا کے بحری جہازوں کی زبردست نقل و حرکت سے لگایا جا سکتا ہے۔ چائنا نے ان جنگی اقدامات کو معمول کی کارروائی قرار دیا ہے، لیکن جنگی امور کے ماہرین اسے معمول کی کارروائی قرار دینے کے لیے تیار نہیں۔ ادھر امریکی بحری بیڑا یو ایس ایس رونلڈ ریگن تائیوان کے ایسٹ سائڈ سمندر پر پوزیشن لیے کھڑا ہے، جسے امریکن نیوی بھی روٹین کی کارروائی قرار دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ امریکن نیوی کی فلپائن اور جاپان کے پانیوں میں بھی نقل و حرکت نینسی پیلوسی کے اس دورے کی وجہ سے قرار دی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ امریکن نیوی ان جہازوں سے میزائل فائر کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ ایسی تیاری اور نقل و حرکت صرف جنگی حالات میں ہی کی جاتی ہے۔
اسی امریکی تیاری کے جواب میں پچھلے ہفتے چائنا بھی اس علاقے میں جنگی مشقیں کر رہا ہے، جن میں مختلف جنگی مشقوں کے علاوہ آگ کی ڈرلز جیسی خطرناک مشقیں بھی کی گئیں۔ اس کا مقصد چائنیز نیوی کا US نیوی کو اپنی جنگی صلاحیتوں بارے آگاہ کرنا ہو سکتا ہے۔ نینسی پیلوسی اپنے وفد کے ہمراہ جب تائیوان کے دارالحکومت تائپی اتری تو تائیوان کے وزیر خارجہ جوزف وو اور تائیوان میں امریکی نمائندہ سینڈرا آڈرک نے ان کا گرمجوشی سے استقبال کیا۔ امریکی ہاؤس اسپیکر نینسی پیلوسی کے اس دور پر تائیوانی وزارت خارجہ نے کوئی بیان جاری کرنے سے تو انکار کیا، لیکن اس روز تائیوان کی سب سے بڑی بلڈنگ 101 منزلہ تائپی بلڈنگ پر نینسی کے بارے میں پیغامات روشن کر دیے گئے، جن پر خوش آمدید نینسی پیلوسی، اسپیکر پیلوسی اور US کا دل تائیوان درج تھا۔ نینسی پیلوسی کے دورے کے پروگرام میں سنگاپور، ملائیشیا، جنوبی کوریا اور جاپان شامل تھے۔ ان کے دورے تائیوان پہلے سے اعلان کردہ پروگرام کا حصہ نہیں تھا، لیکن اپنے وفد کے ہمراہ جب اچانک تائیوان اتری تو چائنا کی تمام ٹاپ لیڈرشپ نے اسے آگ سے کھیلنے کے مترادف قرار دیا۔ ناظرین، اس خوفناک کھیل کا انجام کیا ہوگا؟ کیا اب دنیا ایک بار پھر 2 ایٹمی ملکوں کو آمنے سامنے دیکھ رہی ہے؟ کیا دنیا تیسری جنگ عظیم کی جانب بڑھ رہی ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب ان لا میکرز اور ڈپلومیٹس کے پاس ہے جو چاہیں تو دنیا کو تھرڈ ورلڈ کا تحفہ دیں یا ٹیبل ٹاک کر کے اس معاملے کی گرمی کو کم کر کے اس حساس مسئلے کو حل کریں اور خطہ جنوبی ایشیا جنگ کے مہلک شعلوں سے محفوظ رہے۔